آج رجب المرجب کے اسلامی مہینے کی 7 تاریخ ہے، چاند کی۔ حضور سلطان الہند غریب نواز شائخ بحر و بر معین بے کساں عطائے رسول گلشن علی کی بہار سلسلہ چشت کے سالار کفرستان ہند میں اسلام کی شمع جلانے والے خواجہ معین الدین حسن اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک 6 رجب کل سے شروع ہے۔ آپ کی ذات والا صفات سے متعلق گفتگو سے پہلے میں نے قرآن کریم کی 3 جگہ سے آیات مقدسہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، سورہ کہف ہے، 15واں پارہ ہے۔ اللہ جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرما دے اسے کوئی راہ نہیں دے پاتا ہے، اس کا کوئی ہادی، اس کے لیے کوئی رہنما پھر اس کا کوئی پیر نہیں ہوتا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ آسان ترجمہ پنجابی میں اس کا یہ بنتا ہے، راہ دے راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے، راہ دے راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد راہ نہ ملسی رل مرسیں وچ راہ دے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، بن مرشد رل مرسیں وچ راہ دے۔ دوسری آیت پاک کا ترجمہ جو میں نے 16ویں پارے سورہ مریم سے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور تیسری آیت پاک بھی 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کو جب پکارا جائے گا، اٹھایا جائے گا دربار خداوندی سے، جب حکم ہو جائے گا اب چلو اپنی منزل کی طرف، اس کا بھی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے اس آیت پاک کا۔ ہاں جی، ماتے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ ہم تو قیامت بھی مصطفیٰ کریم کے جلوس میں حضور کی عظمت کے نعرے لگاتے ہوئے بھی یوں گزریں گے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت پھر فرماتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ ہم تو ایسے نہیں، ہم تو کیا بڑے ٹھاٹ سے جائیں گے، حضور کے غلام ہیں نا، آقا علیہ السلام جب دولہ حشر ہوں گے ہم تو مصطفیٰ کے براتی ہوں گے نا، حضور کے غلام ہیں جی۔ ہاں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے،
کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مجدد دین ملت بولے۔ ڈر تھا اس یہاں کی سزا اب ہوگی کہ روز جزا، ڈر تھا اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ان کی رحمت نے دی صدا یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ جس مقدس محترم ہستی کا ذکر خیر مقصود ہے، وقت کے مطابق کوشش کروں گا 2 باتیں آپ کے گوشہ دل میں اتارنے کی۔ سبحان اللہ۔ پہلا تو آپ کا تعارف ہے، یہ تو تمہیدی بات ہے، بڑا خوبصورت آپ کے بارے میں، تیرا نام پاک معین الدین، سبحان اللہ۔ معین الدین، معین الدین، معین مددگار، معین مددگار۔ ہمارا خواجہ معین الدین ہے، مددگار ہے دین کا۔ سبحان اللہ۔ آج تک یہ کس جنجال میں پھنسے ہوئے، کس دلدل میں یہ گرے ہوئے لوگ ہیں، ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ میرا خواجہ ہے کیا۔ سبحان اللہ۔ تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، سبحان اللہ۔ تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ سبحان اللہ۔ تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز لو۔ سبحان اللہ۔ تیری ایک نگاہ کی بات، سبحان اللہ۔ تیری ایک نگاہ کی بات، بخدا میں پوری تحقیق سے ایک نظر کی بات ہے، رب کی جس پہ رحمت کی پڑ جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتنی دائیاں آئیاں تھیں مدینہ مکہ پاک میں، لیکن مصطفیٰ کریم کی نظر جو ٹھہری ہے وہ جناب حلیمہ سعدیہ، سبحان اللہ۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، سبحان اللہ۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال، تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ جس پہ کسی کامل کی نظر پڑ جاتی ہے، پھر وہ تھا تو ابو بکر بن گیا صدیق اکبر، سبحان اللہ۔ تھا تو عمر بن گیا فاروق اعظم، سبحان اللہ۔ تھا عثمان بن گیا ذو النورین، سبحان اللہ۔ تھا علی بن گیا شیر خدا، سبحان اللہ۔ تھا بلال بن گیا سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی۔ ایک نگاہ بے شک۔ جس پہ پڑ جائے، خواجہ کی جو نظر پڑی آج پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بھی نکل جائیں، خاص طور پر پاک و ہند میں یہ مسجدوں کے منبر، یہ محراب، یہ مینارے، یہ اذانیں، یہ ذکر، یہ فکر، سب کچھ جو دیا ہے تو خواجہ ہند الولی نے دیا ہے، سبحان اللہ۔ نائب رسول نے دیا ہے۔ آج سلسلے جتنے چل رہے ہیں ان کا فیض کے دھارے چلے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی صورت میں چلا۔ بے شک۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ فخر جہاں دہلوی، حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر زہد الانبیاء، سبحان اللہ۔ نظام الدین اولیاء، علاء الدین، علاء الدین، علاء الدین، نصیر الدین، قبلہ عالم نور محمد، حضور شہنشاہ ولایت شاہ سلیمان،
یہ سارے جو دھارے چلے ہیں نا، یہ ان کا مرکز تو مدینۃ الرسول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار نے خود بھیجا ہے، اب اس طرف چلتے ہیں، سرکار نے خود بھیجا ہے کفرستان میں جا کر دین کی شمع کو جلانا ہے تم نے، تیرا کام یہ ہے۔ ہے میرا بگڑا بخت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز لو، سبحان اللہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، سبحان اللہ، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، سبحان اللہ، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دی، سبحان اللہ، تو نے خرید کر۔ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، ہر ایک کو اپنے اپنے پہ ناز ہوتا ہے۔ میں چودھری کا نوکر ہوں، میں صدر وزیر کا ہوں، میں کسی جاگیردار کا ہوں، لیکن ہمیں یہ ناز ہے کہ میں گدائے خواجہ چشت، سبحان اللہ، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے۔ سبحان اللہ، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، سبحان اللہ، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، سبحان اللہ، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے، سبحان اللہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، حضرت حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نسل پاک سے، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے ہر بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اس نور کے فیض سے۔ یہ جو دھارے چلے ہیں نا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، جناب حسن مجتبیٰ، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل پاک سے عطائے رسول، ہیں جی، بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے، جس کا نام خواجہ ہند الولی معین الدین حسن رحمت اللہ علیہ ہے۔ سبحان اللہ، جو اصل تھا وہ اصل ہے۔ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آیا کرتی ہے، جتنا مرضی وہ بن سنور لے، لیکن کاغذ کے پھولوں سے، مردہ دلوں سے کبھی معرفت کی نور نہیں ملتا ہے، نور انہی سے ملتا ہے۔ یہ چھٹی ہجری کی بات ہے، چھٹی ہجری، اب 1445 ہو گئی ہے۔ چھٹی ہجری میں خواجہ ہند الولی غریب نواز جب علم کے میدان میں نکلے، آج تعلیم آسان ہے، جگہ جگہ پہ سفر کرنا، فاقوں سے، مشقتوں سے، بہت ساری محنت کے بعد علم حاصل ہوتا۔ جب علم حاصل کر لیا، اس کے بعد رب کا فرمان ہے نا،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، جب ایمان والو تمہیں تقوی اختیار کرنے کے بعد وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب کسی مرشد کی تلاش میں نکلو، کسی کامل کی سنگت، وکونوا مع الصادقین، جتنا بڑا بھی کوئی زاہد و عابد ہو، متقی پرہیزگار ہو، بغیر مرشد کے اس کو راہ نہیں ملتی ہے۔ بے شک بے شک۔ خضر ضروری ہے، چاہے وہ کلیم اللہ ہوں علیہ السلام، خضر ضروری ہے مرشد کے بغیر۔ یہاں پہ اب مرشد کی بات میں آپ سے کچھ گزارشات کرنی ہے، توجہ کے ساتھ چلے۔ پہنچے بغداد، پہنچے بغداد شریف، بغداد جتھے ولیاں دا راجا سبحان اللہ، غوث اعظم سبحان اللہ، محی الدین حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی، غوث اعظم کا وہ شہر ہے بغداد شریف۔ آج بھی اس مرکز بغداد کو حضور غوث اعظم کا آج بھی یہ فیضان ہے، موجود ہے۔ آج بھی اگر کوئی ولی قیامت تک بغداد شہر میں جائے اور آستانہ غوث اعظم پہ نہ جائے، اس کی ولایت سلب ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، حاضی قدمی علی رکبت کل ولی اللہ، غوث اعظم جس کا قدم ہر نبی کا، ہر ولی کی گردن پہ، ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ بغداد شریف سنا کہ ایک اللہ کا کامل رہتا ہے، اللہ کا بندہ رہتا ہے، مرشد کامل کی تلاش میں نکلے، بغداد شریف میں پہنچے، پتہ چلا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ رحمت اللہ تعالی، خواجہ عثمان ہارونی۔ جب آپ بھی فرماتے ہیں نا، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکست را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ تو پہلے سے انتظار تھا، پہلے سے انتظار تھا کہ آ گیا ہے میرا معین، آ گیا ہے میرا سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں چلو آ گئے ہو، اب کام کرنا ہے، اب کار کمانی ہے، اب کار کمانی ہے۔ جب رات ہوئی، رات جب پڑی، میں آؤ معین، حکم میں وضو کرو مصلی پہ آ جاؤ۔ گو گپ پینا دے کم نہیں ہے، اصل میں ولایت یہ تھی۔ آج کل تو بس جو تماشا لگا ہوا ہے نا، اس لیے پھر لوگ جو کہتے ہیں وہ لوگ وہابی ہیں، وہ فلانے ہیں۔ بات حقیقت وہی ہے جو حقیقت ہے۔ اس روپ میں، چوروں کے رنگ میں، تکلیف بات یہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمایا ہے، حکایت لکھی، فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کبوتری، جانتے ہیں نا کبوتر دیکھ کے نا بھائی، کبوتری مادہ، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں شکایت لے کر آ گئی، مقدمہ لے کر آ گئی، حضور میرے خامند کو، کبوتر کو شکاری نے مار ڈالا ہے، شکار کر لیا ہے، اب میں تو بیوہ ہو گئی نا، اکیلی رہ گئی نا، بلاؤ۔ حکم تھا جناب سلیمان علیہ السلام کا، حکم چلتا تھا نا، اللہ کے نبی تھے، حکم چلتا تھا۔ کبوتر اور شکاری کو پیش کیا گیا، بھائی تیرے خلاف اس نے یہ دعویٰ دائر کر دیا ہے، مقدمہ پیش کر دیا ہے، تو نے کبوتر کو شکار کر لیا، مار دیا۔ کہا حضور حلال نہیں ہے،
کبوتر حلال نہیں ہے، شریعت نے حلال قرار دیا ہے نا، شکار جائز ہے نا، میں وہ تو جائز ہے، میں بول کہا حضور یہ مقدمہ نہیں، یہ شکایت نہیں ہے، شکایت اس بات کی ہے کہ یہ شکاری کے روپ میں نہیں آیا تھا، یہ بڑا صوفی بن کر چل رہا تھا، شکاری کے لباس میں آتا ہم اپنے آپ کو بچا لیتے، آج جس بہروپی رنگ میں آ کر، طریقت میں آ کر یہ چور آ گئے ہیں، شکایت یہ ہے کہ شکاری کے لباس میں آؤ۔ بے شک بے شک کار کریے، کار کریے۔ رات مصلی پہ معین الدین خواجہ عثمان ہارونی مرشد نے پہلا کام جو کیا کہ مصلی پہ لا کر، یہ ہے طریقت، یہ ہے شریعت، یہ ہے ولایت، یہ ہے حقیقت، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ کوئی کام نہیں ہے کہ تیرے گھر میں آ کر پڑھائی کراں گا تو سارا کوئی برکت ہو جائے گی۔ تیرے گھر میں آ کر ٹکر، پیٹو، سب فراڈ، مکر، کچھ بھی نہیں ہے اس کے، سب یہ شعبدہ بازیاں ہیں۔ حقیقت وہی ہے جو خواجہ عثمان ہارونی کا آؤ معین مصلی پہ، اللہ سبحان اللہ پورا قرآن میرے معین الدین نے ایک رات میں پڑھ دیا۔ سبحان اللہ، پھر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، 20 سال تک، 20 سال تک وجاہدوا فی سبیلہ، 20 سال تک خواجہ معین الدین اجمیری رات کو مصلی پہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ جب دیکھا کہ اب اس کا باطن نور علی نور ہو گیا ہے، معین الدین معین بے کساں بیٹھا ہے، جوگی آیا، دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، سر سے پاؤں تک دیکھا، کہا معین میں نے تیرے تن بدن میں اس کے قالب میں پوری نظر دوڑا کر دیکھا ہے، سارا نور ہی نور ہے، لیکن ایک نقطہ سیاہ بھی نظر آیا، ایک نقطہ سیاہ ہے، بتاؤ وہ کیسا ہے؟ کہا کہ بتاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں ایمان لانا ہوگا، تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ کہا جی ایمان لے آؤں، پھر میں بتا دوں گا۔ سبحان اللہ ایمان لے آیا، اب دیکھ، سبحان اللہ، جی کوئی نہیں ہے، اب داغ نہیں ہے، اب وہ سیاہ نقطہ نہیں ہے، فرمایا وہ تیرے کفر کا نقطہ داغ تھا جو معین الدین کے شیشے میں تو دیکھ رہا تھا۔ بے شک بے شک بے شک جب اتنا سائیکل ہو گیا، 20 سال کے مجاہدے کے علم کے بعد، ابھی خدا جانتا ہے میں وہ دیکھی باتیں کرتا ہوں، اندیکھی نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بتاتا ہوں۔ ابھی طالب علم پہلے دن جاتا ہے نا مدرسے میں، استاد اس کے جناب تھیلا چکوا کر مانگنے کو بھیج دیتا ہے، اگلے دن وہ خطیب اعظم پاکستان، وہاں سے نکلا تو جناب مرشد پیر سرکار جی بن گئے۔ کیا تماشا ہے، یہ کوئی ایسی کوئی ولایت ایسی چیز ہے کہ جو پیالوں میں بانٹی جا رہی ہے؟ یہ اللہ کی معرفت کا نور ہے، اور اگر اس کو قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد مالک کی بارگاہ میں دعا کی، پہلا پارہ سورہ بقرہ ہے، آخری سے پہلا رکوع ہے، مالک کی بارگاہ میں دعا کی، میرا مالک انعام تو نے کیا، احسان کیا، تو نے مجھے مصلی امامت عطا فرمایا، اب یہ امامت یہ منصب میری اولاد کو بھی عطا کر دینا۔ رب نے فرمایا نہیں، قال لا ینال عہد الظالمین، لا ینال عہد الظالمین، یہ ظالموں کو اس کا جو اہل ہوگا، ولایت ایسی کوئی کھیر نہیں ہے جو بانٹی جا رہی ہے، اس کے لیے یہ رب کی عطا بھی ہے، اس کی مہربانی بھی ہے، اس سے پہلے اپنے قالب کو، اپنے دل کو، اپنے آئینہ دل کو پہلے صاف بھی تو کرنا ہوگا نا۔ بے شک بے شک
20 سال جب گزر گئے، اب پیر نے کہا آؤ چلتے ہیں معین اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں، حرم مکہ میں چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب پیر ساتھ لے کر گیا اپنے معین الدین کو، کہا کر طواف معین، بیت اللہ کا طواف کر معین الدین۔ پیر کرا رہا ہے، مرید کر رہا ہے۔ بیت اللہ کا طواف جب ہو گیا، اب بازو پکڑا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مالک معین الدین کو تیری بارگاہ میں لایا ہوں، قبول کر لے۔ بڑی محنت کر کے تیرے دربار میں لایا ہوں، غیب نے آواز دی کہ قبول کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے، قبولیت کی سند ملی۔ اب چلے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ تو دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب چلے خواجہ عثمان ہارونی مرید کو لے کر بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام، آ گیا حضور کا دربار اقدس، کا معین الدین کر سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے بعد کا السلام علیک یا سید البشر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روضہ اطہر سے آواز آئی وعلیک السلام یا سلطان الہند، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہندوستان کے بادشاہ تجھ پہ بھی میں محمد کریم کا سلام، وعلیک السلام یا شیخ بہربر، نظام الدین اولیاء، محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ طریقت کے کچھ اصول ہیں، دیکھ سمجھ لینا، پھر وقت میں آگے چلتے ہیں، وقت کم ہوتا جا رہا۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتن میں دلی سے چلا آیا، پاک پتن میں بابا فرید کے چوکھٹ پہ آ گیا، کہا نظام آ گئے، سبحان اللہ۔ حضور حاضر ہو گیا، علم کا کمال عروج حاصل کر چکے، بظاہر اب شیخ الحدیث ہوتے، مفتی ہوتے، بڑے بڑے نعرے لگتے، نہیں، بابا فرید کی چوکھٹ پہ آ گیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کا علم کا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنے آخری وقت میں جب علم کا زور تھا، بڑا نام تھا، شہرت تھی، چرچا تھا، کسی کے آگے جھکنا پسند نہ تھا، آخر پھر جب آیا کہا کہ حضور میں نے کالے حرف بڑے پڑھ لے، اب نور کے لیے آیا ہوں، اب ان میں نور ڈال دو۔ ہے نظام الدین اولیاء آگے بابا فرید کی چوکھٹ پہ، کہا آگا نظام، آ گیا نظام۔ میں کچھ قرآن بھی پڑھا ہے، یہ ہے میں شریعت طریقت بیان کر رہا ہوں، پیروں کا یہ کام تھا، کچھ قرآن بھی آتا ہے، حضور پڑھا تو ہے، یہ عاجزی ہے، نہیں کہ جناب میں تو بڑا عالم، بڑا فاضل، بڑا وڈا قاری ہوں، بڑا وڈا مفتی، بڑا شیخ، نہیں، حضور کچھ پڑھا تو ہے، کچھ پڑھا تو ہے، مہربانی کریں۔ اب پڑھنے لگا جب نظام، تو بابا فرید نے کہا ابھی کچھ ضرورت ہے، ابھی کچھ اور ضرورت ہے، حضور مجھے کسی استاد کی ڈیوٹی لگا دے، آپ کے آستانے کرم پہ تو کتنے استاد ہیں، کس استاد کی ڈیوٹی لگا دے، میرا قرآن ٹھیک کرا دے، میرا تلفظ ٹھیک کرا دے۔ میں نے نظام تجھے بابا فرید خود پڑھائے گا، تجھے فرید الدین خود پڑھائے گا۔ اب پڑھنے والا نظام الدین اولیاء، پڑھانے والا زہد الانبیاء
بابا فرید مسعود گنج شکر قرآن پڑھا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے زمانے میں، یاد رکھے پیر کیسے ہوتے، اپنے زمانے میں حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پورے بر صغیر میں آپ سے بڑا کوئی قاری بھی نہ تھا۔ ہاں جی، ان پڑھ جاہل پیر نہیں ہوتے، ان پڑھ جاہل نہیں ہوتے۔ اللہ میں جس ہستی پاک کی بات کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں ولی کے لیے دریا جیسی سخاوت، دریا جیسی سخاوت، آفتاب جیسی شفقت، زمین جیسی عاجزی کرنے والا، زمین پہ جیسے مرضی کوئی چل رہا ہے نا، اتنی عاجزی، اتنی انکساری۔ اور لوگوں کو خوشنودی مولا نصیب ہو جائے گی، تب جا کر اللہ تعالیٰ آپ کا فرمان ہے خدا پرستی کے حصول کے لیے خود پرستی کو چھوڑنا ہوگا۔ جملہ سمجھ آیا؟ پھر دوہرا رہا ہوں، خدا پرستی کے لیے خود پرستی کو چھوڑنا ہوگا، خدا تک پہنچنے کے لیے اپنی ذات کو درمیان سے نکالنا ہوگا، میں کے بت کو توڑنا ہوگا، انا، ہاں جی، یہ بڑائی، یہ تکبر، یہ سب کچھ نکالنا ہوگا۔ ہمارے خدا پرستی کے لیے خود پرستی کو ترک کرنا ہوگا، کیونکہ خود پرستی در حقیقت بت پرستی ہے، خود پرستی در حقیقت بت پرستی ہے۔ اب چلیں گے معین الدین بے کساں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کون معین الدین؟ الحمدللہ وہ معین الدین عشق الہی کے جو اسیر تھے، عشق الہی کے جو اسیر تھے، دین کے جو نصیر تھے، معین الدین دین کے جو نصیر تھے، وہ روشن ضمیر تھے، بے کسوں کے دستگیر تھے، وہ کامل پیر تھے۔ سبحان، وہ جبر و تشدد کو روا نہ سمجھتے تھے، محبت اور خلوص سے دل نشیں ہتھیاروں سے غیروں کو اپنا بنانا جانتے تھے۔ 90 لاکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھا کر 90 لاکھ کو حضور کی چوکھٹ پہ دربار رسالت میں، دربار خداوندی میں جھکا دینے والے کا نام معین الدین۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھ، وہ امیر شریعت، وہ جویائے حقیقت تھے، صاحب نسبت تھے، صاحب اجازت تھے، شمع شبستان ہدایت تھے، وہ اہل صفا تھے، ولی کامل تھے، اور جود و سخا کے وہ پیکر تھے۔ ان کی زندگی نکات طریقت کا دفینہ تھی، حقیقت و معرفت کا آئینہ تھی، وصول اللہ کا زینہ تھی، معرفت الہی کا سرچشمہ تھی، اس کا نام ہے خواجہ معین الدین۔ چلے وہاں سے رکے آ کر بغداد میں، بغداد سے نکلے آئے لاہور میں، فیض عالم حضور داتا گنج بخش کے قدموں میں 40 دن کا چلا کاٹا، 40 دن کا ہے نا چلا گا، چلا کاٹا۔ یہ چلا کرنے والا معین الدین ہے، جہاں چلا کاٹا جا رہا فیض عالم داتا گنج بخش ہے، یا جب یہاں سے نکلے 40 دن چلا پورا کرنے کے بعد کہا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ 700 لوگوں کو راستے میں اجمیر تک پہنچتے ہوئے جہاں جہاں سے گزرتے گئے، نور الہی کی وہ برکات، وہ اسلام کا فیض کہ اجمیر پہنچتے پہنچتے 700 مسلمان ہو بھی گئے۔ 40 درویشوں کو لے کر میرا خواجہ ہندوستان میں پہنچا تھا،
90 لاکھ کو کلمہ پڑھا گیا میرا وقت ہو گیا، لیکن جہاں پر ڈیرا لگا دیا پتھوری پرتھوی راجا، ہاں جی، جو اکیلا بڑا راجا بڑا بادشاہ تھا، بڑا متکبر تھا، جب خواجہ نے لگایا ڈیرا، خواجہ نے لگایا ڈیرا، ان الارض للہ یورثھا من یشاء، یہ زمین اللہ اپنے بندوں کو دیتا، اس کے وارث اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ناروں والے یہ ٹانگے گئے کا، ادھر ٹانگا گیا کا، ادھر لٹکا گیا، کوئی الٹا تو کوئی سیدھا، کوئی رشتے کے پیچھے کوئی کس کے پیچھے، یہ نہیں ہے زمین کے وارث۔ ان الارض للہ یورثھا من یشاء، اللہ اپنے بندوں کو زمین کا وارث بناتا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، برملا کہہ رہا ہوں، موسم آ گیا نا، ہر طرف سے اب یہ برسات میں کھمبیاں اگ گئی ہیں، اب بڑے خیر خواہ نکل آئے ہیں، ہاں جی، ہمارا وہی رہبر ہے، ہمارا وہی سرتاج ہے جو رسول اللہ کا غلام ہے، جو امت کا درد رکھتا ہے، جو حضور کی شریعت کا محافظ ہے۔ کسی غدار کے ساتھ اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو ناموس رسالت کا پیرا نہیں دے سکتا ہے، جو یہودیوں کا یار ہو، جو قادیانیوں کا یار ہو، ہمارا وہ یار نہیں ہے، ہمارا یار وہ ہے جو مدینے والے کا یار، ہمارا یار بس وہی ہے جو مدینے والے کا، یاد رکھ لیں۔ اگلا جملہ سن کر وقت ہو گیا ختم کر، سلسلہ لمبا ہے، ہیں جی۔ قرآن نے جو کہا ہے نا، قرآن پاک میں مالک نے کہا، جو اس ایک تو ہوتا ہے ظالم، اور ظالم سے بڑا ظالم کون ہے؟ ظالم سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو جانتا ہے کہ یہ غدار، یہ ظالم ہے، جانتے ہوئے پھر اس کی وہ سپورٹ کر رہا ہے، اس سے بڑا ظالم وہ ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی میں مدد ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، میں کسی کو نامینیٹ نہیں کرتا کبھی بھی، نہ یہ میرا مشن ہے، میں تو خدا کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ ہر ایک کو رب نے عقل دی ہے، سوچیں، دیکھیں، غور کریں، کون ہے جو رسول اللہ کے دین کا خیر خواہ ہے، کون ہے جو امت مسلمہ کا خیر خواہ ہے، ہیں جی۔ تو راجہ نے جب ڈیرا لگا دی ہندوستان میں، اللہ تعالیٰ جل وعلا شان ان پاک لوگوں کے نقش قدم پر، اللہ والے، اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سنگت، ان کی صحبت، اور بالخصوص ان کے راستے پر، ان کے یہ مشکل کام ہے، ان کے راہ پر، ان کے راستے پر چلنا، ڈھول بجا کر، ڈھول بجا لینا، چادر اٹھا لینا، ناچ لینا، یہ ڈاٹا صاحب خوش ہو جائیں گے؟ یہ تعلیم نہیں ہمارے بزرگوں کی، یاد رکھ لو، ہمارے بزرگوں کی تعلیم کربلا والوں سے پوچھو، جنہوں نے قرآن کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، لیکن نماز پھر بھی قضا۔ کیسی محبت کر رہا ہے تو، غوث اعظم کا نام لے کر یارویں پکا رہا ہے، کھا رہا ہے، تو ان کی تعلیمات کو کس نے اپنانا ہے؟ حضور فیض عالم، جس کا قرآن کے ساتھ تعلق، وہ پیار کہ آج بھی ان کا مرکز انور آستانہ گواہی دے رہا ہے کہ واحد آستان جنت نشان ہے جی خواجہ فیض عالم ٹاٹا گنج بخش کے 24 گھنٹے ہر لمحہ جب مرضی چلے جائیں، ان کا دسترخوان بھی بچھا ہوا ہے، لنگر بھی چل رہا ہے، اور قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن دنیا کے بڑے بڑے ہیں جی بادشاہ جن کی چوکھٹ پہ آ کر جھکتے ہیں، یہ انگریز نے یہ جملہ کہہ کر چلا گیا، جی ان کا بڑا جو اس نے کہا کہ میں نے بڑے صغیر میں دیکھا ہے
کہ دو قبریں ہیں جو حکومت کر رہی ہیں، بے شک دو قبریں، ایک ہندوستان میں خواجہ معین الدین اجمیری کا ہے، سکھ بھی آ رہا ہے، ہندو بھی آ رہا ہے، انگریز بھی آ رہا ہے، مسلمان بھی آ رہا ہے، گناہگار بھی آ رہا ہے، ولی بھی آ رہا ہے، شاہ بھی آ رہا ہے، گدھا بھی آ رہا ہے۔ ایک پنجاب لاہور میں داتا فیض عالم سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان پاک لوگوں کی سنگت نصیب فرمان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا